جی میرا نام مرزا شہباز ہے. میرا تعلق گوکینا سے ہے اور اس کی تاریخ تقریباً 300-400 سال پرانی ہے. اتنا پرانا گاؤں ہے یہ. یہاں سے اسلام آباد شہر تقریباً 15 کلومیٹر فاصلے پہ اور دوسرا یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں سے شہر جانا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ ہیلتھ کی پرابلم ہے مریضوں کے لیے. یہاں پہ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنایا گیا ہے, تقریباً 27-28 سال ہو گئے اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکا. وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, میڈیسن وغیرہ نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے وہ بھی ہمارے بہت پسماندگی ہے. یہاں پہ گرلز اسکول ہے, میٹرک تک ہے وہ, اور بچیاں جو ہماری ہیں وہ میٹرک تک یہاں سے پڑھتی ہیں, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں کیوں اسلام آباد کالج دور ہیں اور وہاں پہ آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور بچیوں کو آگے پڑھاتے بھی نہیں ہیں. نادرا آفس شہر میں ہی ہے تو یہاں کے لوگوں کو آنا جانا بڑا پرابلم ہوتا ہے اور اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ اپنی رجسٹریشن بھی سالوں سال جو ہے نا اپنے بچوں کی رجسٹریشن, اپنے آئی ڈی کارڈز وغیرہ نہیں بناتے. ابھی ریسنٹلی اس کو اسمارٹ ولیج کا درجہ دیا ہے. اس میں انہوں نے بنا رہے ہیں ایک نادرا سولر سینٹر یہاں پہ بنا رہے ہیں, اور یو ایس ایف والوں نے کلینک یہاں پہ بنائی ہے, اور اسکول میں انہوں نے ایک کمپیوٹر سائنس جو ہے نا اس کی کلاسوں کا آغاز کیا ہے. میرا نام حارث محمود چودھری ہے اور میں یونیورسل سروس فنڈ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا ادارہ ہے اور وہاں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کام کر رہا ہوں. یونیورسل سروس فنڈ بیسکلی ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین سے لیا گیا ہے. تو آئی ٹی نے ایک کانسیپٹ بنایا کہ جہاں جہاں ایسے ایریا ہیں جہاں پہ بہت مشکل ہے کہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جائے, اس کی ویریس ریزن ہو سکتی ہیں کہ کمرشلی وائبل نہ ہو, ایریا ڈیفیکلٹ ہو, وہاں پہ کوئی ہارش ویدر کی سچویشن ہو, تو ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے پاکستان میں اسی طریقے سے یونیورسل سروس فنڈ 2006 میں اسٹیبلش کی گئی. اور اس کا مقصد پاکستان میں کہ دور دراز علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, ہم لوگ ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ مل کے وہاں پہ کوریج پرووائڈ کریں. جس سے ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی لے کے جاتے ہیں نا دور دراز علاقوں میں, تو وہاں پہ ٹاورز لگ جاتے ہیں, فائبر بچ جاتی ہے اور لوگ کنیکشن سے یوز تو کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن ایکچولی لوگ امپاور تب ہوتے ہیں جب اس کی سروسز یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہماری بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور رورل ایریاز میں بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو ہم لوگوں نے آئی ٹی یو جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہے اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ کنسیو کیا, ایک پائلٹ پروجیکٹ جس کا نام اسمارٹ ولیج تھا. اور اس اسمارٹ ولیج میں بیسکلی ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ کسی ایک گاؤں کو سلیکٹ کریں گے, جس میں ہم نے اس کیس میں گوکینا کو سلیکٹ کیا جو اسلام آباد سے تقریباً کوئی 25 کلومیٹر دور ہے, اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز کے علاوہ وہاں پہ اور سروسز بھی لے کے جائے جس سے لوگوں کا ایکچولی فائدہ ہو سکے, جو کہ بیسکلی لوگوں کو امپاور کر سکے. تو اس میں بیسکلی ہم لوگوں نے کیا یہ کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے ایک اسیسمنٹ کی اس ایریا میں کہ وہاں پہ کتنی آبادی ہے اور وہاں پہ کیا کیا ایسی سروسز جو کہ جس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ اور جو ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ ایجوکیشن, اس کے بعد وہاں پہ ہیلتھ, اور پھر ہم نے وہاں پہ یہ بھی فیل کیا کہ وہاں پہ نادرا کی رجسٹریشن نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری پاپولیشن وہاں پہ ہے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو ہم نے ان 3 سروسز کو اپنے سامنے رکھا اور سٹارٹ کیا کہ وہاں پہ ایک جو گورنمنٹ کا ایک اسکول تھا وہاں پہ کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کی, ان کے ایک کمرے میں اچھے سیٹ اپ کر کے اس میں ہم نے ان کو فرنیچر بھی دیا جو کمپیوٹر کے لیے ریلیونٹ فرنیچر ہوتا ہے, اچھے کمپیوٹرز بھی دیے جو کہ ٹاپ آف دا لائن تھے, پرنٹرز دیے اور اچھا انٹرنیٹ کنیکشن دیا. اس کا آبجیکٹو یہی تھا کہ یہاں پہ بچوں اور بچیوں کو تھوڑا سا ایکسپوجر ملے کہ انٹرنیٹ سے کیا کیا وہ چیزیں کر سکتے, اور وہاں پہ ڈفرینٹ ٹریننگز کرائی جا سکیں جس سے ان کی جو ہے زندگی میں بہت ساری چیزوں کے پرسپیکٹو چینج ہوئے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو مارجنلائز کمیونٹی ہوتی ہے یا دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر گھر کا کھانا پکانا یا سلائی کڑھائی یا کپڑے بنانے کا, تو ہم ان کو چاہتے تھے انٹرنیٹ سے ایکسپوجر, ایون اگر وہ وہی کام کرنا چاہیں کریں ضرور کریں لیکن انٹرنیٹ سے اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں. وہاں پہ ای ایجوکیشن کا پلیٹ فارم جو ہے لانچ کیا.
اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ گریڈ 7 جو جس کو کہتے ہیں 7ویں جماعت، اس کے اوپر جتنی بھی کلاسز ہیں وہاں پہ بچوں کی ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں اور جگہ بھی بڑی دور ہے، تو وہاں پہ ٹیچرز کو ڈپلوائے کرنا یا لے کے آنا جانا بھی بہت بڑا چلا. تو ہم نے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے وہاں پہ کلاسز شروع کی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 6 یا 7 ہفتے کے دوران ہی ہمیں تقریباً 100 سے زیادہ بچوں نے رجسٹر کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں کتنا زیادہ انٹرسٹ ان بچوں میں دیکھا گیا جو کہ آگے فیوچر میں بہت اچھی اپرچونٹیز کو اویل کر سکتی ہیں. تو وہ آن لائن لائیو جو ہے کوالیفائڈ ٹیچرز جن کی ایکسپرٹیز سائنس سبجیکٹ میں ہے اور جو کہ اور جگہ پڑھا بھی رہی ہیں، وہ وہاں پہ لائیو ان بچوں کو وہاں سے ان کلاس روم سے لیتی ہیں اور ان کو وہاں پہ پڑھاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ کوشچن آنسرنگ بھی ہوتی ہے، انٹریکشن بھی ہوتی ہے، جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے تاکہ بالکل فیس ٹو فیس کائنڈ آف انٹریکشن ہو. میرا نام عائشہ دعا ہے اور میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں. میرے اسکول کا نام IMSC گوکینا ہے. ہمیں پروجیکٹ دیا گیا کہ آپ نے ایک روبوٹ ڈیزائن کرنا ہے. ہم نے روبوٹ ڈیزائن کیا. ہمارے گروپ کی کافی بچیاں تھیں ہمارے ساتھ. ہم نے روبوٹ بنایا، سب نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. میکینیکل انرجی سے الیکٹریکل انرجی کی طرف جانا اس کا بیسک پرنسپل ہے اور ہمیں وہ پروجیکٹ ملا. ہم نے اس روبوٹ کو ڈیزائن کیا. میرا نام سمیہ نیس ہے اور میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں اور میرے اسکول کا نام IMSG گوکینا اسلام آباد ہے. سب سے پہلے ہم ساری فرینڈس نے مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کی، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھا اور اس کے بعد اس کو بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کی. تو 1 ہفتے میں ہمارا ریڈی ہو گیا تھا روبوٹ. اور اس کے لیے صرف کرافٹ کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، لائک DC موٹر، ڈبل گیئر DC موٹر، سیل بیٹری، وائرز، گلو، آئس کریم اسٹکس، کاٹن برڈس اینڈ بٹن. ہم لوگوں نے اسلام آباد ماڈل اسکول NH3 میں اسے پریزنٹ کیا. اسٹیم کمپٹیشن تھا. لوگوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی، بہت اہمیت دی اسے، بہت زیادہ اس کو کہا کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اپنا اسکلز یوز کی. گوکینا ولیج جب ہم لوگ گئے اور وہاں پہ ہم اسیسمنٹ کر رہے تھے اور لوگوں سے مل رہے تھے ہماری ٹیمیں کہ وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ بیسک ہیلتھ کی جو ہے ایک بڑی ایک قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آس پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یا کوئی ہیلتھ یونٹ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں وہاں پہ پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے جو کہ ایک نرس کی جن کی ٹریننگ ہوئی یا وہ ایک کام بھی کرتی ہے اور ان کے پاس ایک لوکیشن بھی ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اسی طرح انٹرنیٹ کا، جس ہم نے ایجوکیشن میں اس کا پلیٹ فارم یوز کیا، اس طرح انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک پارٹنرشپ کی اور ٹیلی میڈیسن کی فیسلٹی اسٹارٹ کی. ٹیلی میڈیسن کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آئدر تھرو ویڈیو کال یا ان پرسن. اور اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کو ہاسپٹل کے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے جو ایڈوائز ہے وہ لی جاتی ہے. میرا نام عدیلہ سعید ہے. یہ ہمارا گاؤں گوکینا جو ہے یہ کیپٹل کے قریب ہونے کے باوجود یہاں پر فیسلٹیز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. خاص طور پر بچیاں اور خواتین بہت زیادہ اگنور ہوتی تھی کیونکہ ایک میڈیکل سینٹر تو نہیں تھا یہاں پر. کہہ لیں کہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتا تھا جس کے پاس میل بچے سارے بخار وغیرہ اس طرح آتے تھے. لیکن اگر خواتین کو کوئی پرابلم ہوتا تھا تو اس کے لیے انہیں کوئی بندہ چاہیے ہوتا تھا جس کے ساتھ وہ سٹی جائیں، وہاں پر جا کے بتائیں جو بھی ان کو مسئلہ مسائل ہے. تو ابھی یہ 4 ماہ سے انہوں نے میرے گھر پر کلینک کھولا ہے اور میں ایز اے پرووائڈر یہاں پر اپنی سروسز دے رہی ہوں. اور یہ لوگ اس کو اسمارٹ ولیج بنانا چاہتے ہیں ہمارے گوکینا کو. اور یقین کریں کہ یہاں پر اس کلینک کی وجہ سے میں لوگوں سے اتنی دعائیں سمیٹتی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ ایک تو وہ ایزیلی کنسلٹ کرتے ہیں آن لائن لیڈی ڈاکٹر سے، ان کو اپنی کوئی بھی ہے پرسنل وہ جو ہیلتھ ایشو ہے وہ ان سے ڈسکس کرتی ہیں، پھر ان سے ٹریٹمنٹ لیتی ہیں. کئی ڈاکٹر ان کو جو الٹرا ساؤنڈ ہو، انویسٹیگیشنز ہو وہ لکھ کے دیتی ہیں. وہ جب یہ کرا کے آتے ہیں تو اس کے مطابق ان کی میڈیکیشن کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پر پریگنینسی ٹیسٹ اور نیوبلائز کرتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو جس کو بھی مسئلہ ہو. شوگر چیک کرتے ہیں، پین کلرز ہے، وامٹنگ وغیرہ کا ہے،
یعنی جو بھی پرائمری ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے یہاں پر وہ میڈیسن ساری موجود ہیں. جہاں پر اسی سے ریلیٹڈ نادرا کا کرنے لگے ہیں اجرا, اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے 4 بچے ہو جاتے تھے اور کسی کا کوئی اندراج ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب جب انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک سیٹ اپ کیا ہے, لوگ آئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, تو اب خواتین بھی اور سارے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا چینج ہے. موسٹلی خواتین میں جو گھروں سے نکلتی ہی نہیں تھی. کوکینا ولیج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, اسپیشلی بچے اور بچیاں جو پچھلے کچھ سالوں میں اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی رجسٹریشن ان کے والدین نے کرائی نہیں. اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کیونکہ ان کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے, جو کہ ایک دور بھی ہے, بچوں کو لے کے آنا بھی مشکل ہے, اس کی ایک ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی ہے, پھر اس کو یہاں پہ آ کے سینٹرز میں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور تقریباً سارا دن ضائع ہو جائے. تو ہم نے نادرا والوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی, ان کو بتایا کہ جی اگر آپ لوگ وہاں پہ اپنی وینس لے کے جا سکیں, وہاں پہ لوگوں کو رجسٹر کرا سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہاں پہ ایک لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ ان کی آئیڈینٹی کہاں ہے, اور کبھی کسی اسکول ایڈمیشن یا کہیں بھی کسی چیز کے لیے ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی آئی تھنک یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے کہ ہم لوگ رجسٹرڈ ہوں اور ہمارے ایک اسٹرکچر کے اندر ہمیں ان پلیس ہونا چاہیے. تو نادرا نے بیسکلی ہماری اس ریکویسٹ کو انہوں نے کیا, اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ وین وہاں بھیجتے ہیں جس میں لوگوں کو رجسٹر بھی کراتے ہیں. اور اگر ان کے کوئی فار ایگزامپل بیسکس جو ہوتے ہیں جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرانا ہے, یا خدا نخواستہ کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, یا کوئی میرج سرٹیفکیٹ ہے, یا کوئی چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے, وہ وہیں پہ آن دا گراؤنڈ ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی, اسمارٹ ولیج ڈکلیئر کیا گیا ہے, گاؤں کے لیے بہت بڑا فائدے کی بات ہے, لیکن اس میں بھی ابھی بہت کام کی ضرورت ہے, ہیلتھ میں بھی, ایجوکیشن میں بھی, اور لوگوں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی آمدنی کس طرح بڑھا سکتے ہیں. نوجوانوں میں کافی ٹیلنٹ ہے, لیڈیز میں کافی ٹیلنٹ ہے. ہم لوگوں نے وہاں پہ اسیس کیا کہ وہاں پہ جب لوگوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے تو ان کو ٹریننگ کیوں نہ کرانی چاہیے جس سے وہ انٹرنیٹ یوز کر کے اپنی انکم بڑھا سکیں. یہ ابھی ہمارا انیشل اسٹیج پہ ہے, اس کو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈسکس کر رہے ہیں. بیسک ہم نے ٹریننگ وہاں پہ ڈیجیٹل اسکلس کی کروائی ہے, اور اس کو ہم اگلے اسٹیپ پہ ڈیجیٹل اسکلس سے انٹرپرینورشپ پہ لے کے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کچھ خواتین بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو ان کو ہوم شیفس کے ساتھ لنکیج کی جا سکے, تاکہ وہ ہوم شیف سے اپنے وہاں پہ چیزیں بنائیں اور پھر آئیڈیاز ان سے چیزیں لے لیں, اور وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہو جائے گی. جب بزنس ایکٹیویٹی ہوگی اور ان کی انکم آئے گی تو ان خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گی. میرا نام انیلا ناز ہے اور میں یہاں پہ گوکینا کلاں کی رہائشی ہوں. جی ویسے تو خواتین زیادہ تر اپنے گھر کے کام میں ہی ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو خواتین کو نیٹ یوز کر کے ان کو آن لائن بزنس کا جو طریقہ بتایا جائے گا, اور کیٹرنگ وغیرہ کا, لائف اسٹاک کا, اور ان کے لیے سہولتیں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کریں گے. یہاں پر موسٹلی جو لڑکیاں نا وہ پڑھی لکھی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آن لائن بزنس کریں گے, اور جو ان پڑھ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے لائف اسٹاک اور کیٹرنگ وغیرہ کا جو ہے نا ہم کام کرنا چاہتی ہیں, تاکہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملنا چاہیے جس سے جو ہے نا ہماری انکم آئے اور ہم اپنے گھر کو جو ہے نا بہتر بنا سکیں, گھر کو بہتر چلا سکیں. جیسے کہ امیزون وغیرہ کا وہ جو کہہ رہے ہیں, اس طرح کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے نا اگر ہمیں سکھایا جائے تو ہم ایزیلی کر لیں گے انشاءاللہ, تو ہمارے جو ہے نا معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. انٹرنیٹ کا کہ پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹوز بھی ہیں. ہمیں پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ہم لوگوں نے جب انٹرنیٹ ایک بلوچستان کی ایک ایریا ہے پنجگور, وہاں پہ جب پرووائڈ کیا تو وہ ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا تھا, اور وہاں پہ لوگوں میں کانسیپٹ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ سے کیا کیا جا سکتا ہے. ہمیں وہاں پہ پتا چلا کہ ایک بچی نے یوٹیوب کی ویڈیو سے میک اپ کرنا سیکھا, اور اس نے اپنے گوٹ میں جو وہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ گھروں پہ جا کے بچیوں کا, عورتوں کا میک اپ کرنا ہے, اور اس سے چھوٹی موٹی انکم جنریٹ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اس نے وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا, تو ایک قسم کا اس نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنا لیا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو بتاؤں جس سے اس نے وہاں پہ اس ایریا میں اکنامک ایکٹیویٹی کی.
ابھی تک ہم تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ کے بیچ میں لوگوں کو انٹرنیٹ دور دراز علاقے جو ہیں پاکستان کے وہاں پہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر چکے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے سال 1.5 سال میں اس کو تقریباً 5 کروڑ تک لوگوں کو انٹرنیٹ پرووائڈ ہے. جب انٹرنیٹ وہاں پہ پرووائڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ایجوکیشن کے, ٹیلی میڈیسن, انٹرپرینورشپ کے اور جتنے اور ادر پلیٹ فارمز ہیں وہ وہاں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگ امپاور ہو جائیں, جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے کہ لوگوں کو امپاور کرنا, کمیونٹیز کو امپاور کرنا تھرو ڈیجیٹل انکلوژن.